نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، اس پر اصولی طور پر تو ہم گفتگو کر چکے ہیں، یعنی تقریباً 1.5 نشست ہماری ہو چکی، لیکن ابھی بھی تھوڑی سی گفتگو ہمیں دوبارہ کرنی پڑے گی آگے چلنے کے لیے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ دیہاتی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ دیہاتی سے مراد کون؟ یہ میں نے کہا تھا بعد میں کریں گے کہ یہ لام جنس تو نہیں ہے کہ یہ سارے دیہاتی مان لیے جائیں، یہ معرفہ ہے کہ یہ خاص لوگ ہیں، آئے ہیں، اور دعویٰ کس کا کر رہے ہیں؟ ایمان کا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یہ تمہارا دعویٰ ایمان درست نہیں ہے۔ وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اگرچہ قرآن حکیم میں یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ایمان اور اسلام، لیکن یہ جو سورہ حجرات کا مقام ہے، یہاں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ویسے تو جان لیں کہ 3 اور چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتی ہیں، لیکن جب ساتھ آ جائیں، یہ تقریباً اجماع ہے، اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب اکٹھے آ جائیں تو ایک دوسرے سے متفرق ہوتے ہیں، علیحدہ معنی دیتے ہیں جب ایک ہی جگہ پر آ جائیں۔ ایک ہے یہ اسلام اور ایمان، اور دوسرا ہے مسلم اور مومن۔ اسی طرح نبی اور رسول، جہاد اور قتال، نبی اور رسول بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جہاد اور قتال بھی ایک دوسرے کے جگہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے آتے ہیں تو بالکل جداگانہ معنی دیتے ہیں۔ اس میں سمجھ لیں کہ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے، جس کو ہم یوں کہیں گے کہ مومن خاص ہے اور مسلم عام ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلم ضروری نہیں کہ مومن ہو۔ اسی طرح ہر رسول تو لازماً نبی ہے، رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم ہی میں ذکر آ گیا پہلے رکوع میں، یعنی حضرت مریم کا بھی اور حضرت یحییٰ کا بھی، اور دوسرے رکوع میں آ گیا حضرت مریم کا بھی ذکر آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا۔ اچھا، دونوں کی بڑی بلند صفات جو ہے وہ بیان کی گئی، اور کہا گیا کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ نبی من الصالحین، اور ان کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اور جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی یہ اتنی بڑی گستاخی کی بات کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، اللہ کا رسول تو قتل نہیں ہو سکتا۔ وما قتلوہ یقیناً، اس کی وجہ کیا ہے؟ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا۔
یہی وجہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، ایک رقاصہ کے کہنے پر ان کا قتل کر دیا گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی چڑھنے سے بھی بچا لیے گئے، ان کا رفع آسمانی ہوا۔ اسی طرح ایک ہے جہاد اور قتال۔ ہر قتال لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے، چونکہ یہ خاص کر چونکہ جہاد اور قتال کا معاملہ اگلی آیت میں آئے گا، تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ ہر جہاد قتال نہیں ہوتا، قتال خاص ہے، جہاد عام ہے۔ اسی طرح اسلام عام ہے اور ایمان یہ خاص ہے۔ اچھا، اس کی بڑی واضح مثال ایک صورت میں آگے دے دی گئی، سورہ زاریات میں، اس میں ایک ذکر ہو رہا ہے ایک قوم پر عذاب کے سلسلے کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں آیا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور اس سے پہلے کی آیت میں آیا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم پر عذاب نازل کیا، پس منظر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ فاخرجنا من کان فیہا، پس ہم نے نکال لیا اس کو جو کوئی اس میں تھا، من المؤمنین، اہل ایمان والوں میں سے جو کوئی بھی اس میں تھا ہم نے اس بستی میں سے نکال لیا۔ اور آگے اگلی آیت میں کیا کہا؟ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے نہیں پایا اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر، یعنی انہیں ہی مسلمان بھی کہا گیا اور انہیں ہی مومنین بھی کہا گیا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نے نکال لیا اس میں سے جو کوئی اہل ایمان تھا، اور ہم نے نہیں پایا اس میں کوئی بھی مسلمانوں کا گھر سوائے اس ایک گھر کے۔ تو گویا کہ دونوں ہی باتیں ایک کے کہی گئی، یعنی ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی اگر کوئی ہے تو اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی تنازع نہیں ہوگا، سپلٹ پرسنالٹی نہیں ہوگی، وہ ایک یعنی وحدت ایک آدمی کی ہوگی اندر اور باہر۔ تو وہ چاہے اسے کہہ لیں کہ اسلام مسلم یا اسے کہہ لیں مومن، وہ گویا کہ کامل ایک شخصیت ہے۔ ہاں، اس کا کوئی نفسیاتی آدمی ہو، اس کا نفسیاتی مسئلہ ہو، سائیکالوجیکل پرابلم ہو، تو اس کے اندر کچھ اور ہوگا، باہر کچھ اور ہوگا۔ جیسے آدمی مریض ہے، بیمار ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حرکت دینا چاہتا ہے، بازو کو نہیں دے سکتا، فالج ہو گیا ہے، تو ایسے ہی اس کے اندر کوئی اور بات ہے، باہر اور بات ہے، کوئی کمزوری ہے، جو بھی ہے، نفسیاتی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی ہے تو اس کے اندر اور باہر ایک ہی بات ہوگی۔ اور اسی انداز میں گویا کہ اس آیت کی طرف نشانی کر دی گئی کہ اسے مسلم کہہ لیں یا مومن کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر غالباً 93 اور 94 میں ہے یا 93 میں ہے کہ جب جنگ جاری تھی، ابھی یہ جو انٹرم فیز تھا، تو اس کے اندر کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اب جنگ جاری ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون مومن ہے کون مسلم ہے، تو وہاں کہہ دیا گیا کہ مت کہنا اس کو، وَلَا تَقُولُوا، مت کہنا اس کو، لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر کوئی شخص تم پر سلام پیش کرے تو لَسْتَ مُؤْمِنًا، اسے مت کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، اس کے ایمان کی نفی نہ کرنا۔ اب یہ مترادف کے طور پر دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک جنگ میں، پس منظر میں وہی جنگ والا معاملہ ہے، ایک جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے دو بدو ہو گئے، اور کافر ان کے قابو میں آ گیا۔ لڑتے لڑتے جب وہ کافر کو انہوں نے پھچاڑ دیا، اس کافر نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جب کلمہ پڑھا تو حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ اب یہ واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، یا دل میں کوئی خلش تھی، اس نے کلمہ پڑھا ہے تو کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن حضور اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ تو حضور نے ان کی بات کی نفی نہیں کی،
اگر دیکھیں نا وہ سرکمسٹانسز ایویڈینشیل تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسی لیے پڑھا ہوگا. لیکن ساتھ ہی کیا کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے جہاں سے پڑھا تھا یا یہاں سے پڑھا تھا؟ اس نے پڑھ لیا کافی ہے. اندر کے حالات کے تم جوابدار نہیں ہو. اور کہا دیکھو اسامہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر حاضر ہو جائے گا. تو یہ ایک اس انداز میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھائی گئی کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. تو دنیا میں اسلامی ریاست اس کی شہریت کی بنیاد اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں. یہ ہم پیچھے پڑھا تھا. بلکہ اسی میں تذکرہ کر لیں، ایک ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی، ایک ہے فقہ حنفی. فقہ حنفی اور شے ہے. وہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ایک مجلس علمی تھی، شاگرد ہیں 30-40 ہیں، وہ سارے بحث کرتے ہیں ایک بات پہ. ہو سکتا ہے امام صاحب کی رائے مختلف ہو، لیکن وہاں جس رائے پر اتفاق ہوا وہ ہو سکتا ہے کسی شاگرد کی بات بھی ہو، وہ لکھ دی گئی، یہ فقہ حنفی کہلائی. اور ایک ہے امام ابو حنیفہ کی، اگر انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے فقہ حنفی میں، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ایک کتاب جس کے بارے میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان سے منسوب کی جاتی ہے وہ ہے الفقہ الاکبر، جس میں انہوں نے یہ بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. یہ پچھلی دفعہ ہم نے ذرا اس پہ ڈیٹیل پہ بحث کر لی تھی. حدیث اور آیات اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے. تو کیا یہ ایسا ہوگا؟ اور کیا اسلام کی بنیاد، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد، اس کی شہریت کی بنیاد اسلام ہے یا ایمان ہے؟ انہوں نے ان بڑے مسائل کے اوپر وہاں جو ہے وہ آپ کہہ لیں تفصیل سے جو ہے وہ کلام کیا ہے، لکھا ہے. بہرحال اسی طرح قرآن حکیم میں ایمان کے لیول کی بھی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. آمنو باللہ و رسولہ، یعنی ایک ایمان تو وہ ہے جو تمہیں حاصل ہے، جو قانونی طور پر ہے، اور ایک ایمان تمہیں حاصل کرنا ہے، اس کی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے کہ وہ تمہیں حاصل ہو جائے. اور ایمان کے یہ لیول ہیں مختلف. دیکھیں، ایک ہے ایمان کا لیول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک ہے ایمان کا لیول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا لیول کسی عام صحابی کا ایمان کا لیول، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور کسی عام صحابی کے ایمان کا لیول اور ہمارا ایمان کا لیول یہ برابر نہیں ہو سکتا. تو ایمان کے اندر یہ، بلکہ قرآن حکیم میں تو اس کے لیول اس انداز میں بھی بیان ہوئے کہ جہاں معلوم ہوا کہ شراب کی حرمت کا ذکر آیا ہے، کہا گیا کہ یہ جس نے پی لی تو یہ تو بڑی نجس شے ہے. تو اب جس انداز میں وہاں اس معاشرے میں پی جاتی تھی، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کہا یہ تو ہماری ایک ایک نس میں، ایک ایک سل میں رچی بسی ہے، اب کیا ہوگا؟ اذا ما طعموا، تو وہاں تسلی دی گئی کہ جب کہ تم یہ کھا پی چکے، اذا ما اتقوا وآمنوا، جب کہ تم ڈر گئے اور ایمان لے آئے. اب جب تم نے بچت کی روش اختیار کر لی اور ایمان لے آئے تو وہ جو کچھ کھایا پیا تھا ختم، اس پر باز پرس نہیں ہوگی. تو جب تم نے تقوی کی روش اختیار کر لی اور ایمان لے آئے، اور ثم اتقوا، پھر تمہارا جو ہے وہ تقوی کا لیول اور بڑھا، اور پھر ایمان اور بڑھا. پہلے تم نے قانونی ایمان اختیار کیا، ڈر گئے کہ بھئی یہ نہیں پینی، ایمان لے آئے، اور جب تم نے تقوی کا لیول اختیار کیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے تو پھر اور ایمان میں اضافہ ہوا. ثم اتقوا، پھر اور تمہارے اندر تقوی کی روش بڑھی، اللہ کی نافرمانی سے اور اس کے احکامات کی نافرمانی سے بچنے کی، اس کی محبت کی. ثم احسنوا، تو پھر کیا ہوا؟ تم احسان کی روش پر فائز ہو گئے. یعنی یہاں قرآن حکیم میں 3 لیول گویا کے بیان ہو گئے کہ ایک ایمان، پھر دوسرا ایمان، اور پھر
احسان، اور یہی وہ لیول تھے کہ جو حدیث جبرائیل میں بھی آئے۔ حدیث جبرائیل کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو سورہ فاتحہ کا قرآن حکیم میں۔ سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کیا؟ ام القرآن، ام الکتاب، اور اس حدیث جبرائیل کو کہا جاتا ہے کیا؟ ام السنہ، سنت کی ماں، جڑ بنیاد وہ یہ۔ اور 4 جلیل القدر صحابہ وہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی اس کے راوی ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی کیا بات کہی گئی؟ اس میں بھی یہ 3 ہی لیول جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ وہ واقعہ تو یوں آتا ہے کہ ایک شخص بڑے بال سنورے ہوئے، سفید کپڑوں میں مبلوس، مجمع کو چیرتا ہوا عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کے زانوئے مبارک پر رکھ دیے اور سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے کیا کیجئے؟ اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تشہد للہ۔ یہاں ایمان کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، شہادت ایک ظاہری شے ہے کہ تو شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور روزہ رکھے اور حج کرے۔ تو گویا کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اور اس شخص نے اور اچھا آگے جواب دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو اس شخص نے کہا قَالَ صَدَّقْتَ، آپ نے بالکل صحیح بات کی، سچ فرمایا۔ صحابہ کرام بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ انداز تو کسی استاد کا ہوتا ہے، ایک سوال سائل کا تو نہیں ہوتا کہ وہ سوال پوچھے اور جواب ملے تو وہ تصدیق بھی کرے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس پر جب پوچھا گیا اخبرنی عن الایمان، تو ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر۔ بلکہ ایمان مفصل کے الفاظ کسی کو یاد ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، تو یہی ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور آگے کیا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ، ہاں یوم الآخر، والقدر خیرہ و شرہ۔ تو فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور نیکی اور بدی، اس یعنی یہ تقدیر، اس کے اوپر ایمان لائے، یہ ہے ایمان۔ بعد میں اس میں باقی حدیث کی وجہ سے باس بعد الموت بھی جو ہے وہ ایڈ کیا گیا۔ اور پھر احسان، اس کے بارے میں بارہا میں آپ سے ذکر کر چکا کہ احسان کی تعریف کیا کی گئی، کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور پھر قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، اور پھر کہا کہ پوچھنے والا جتنا جانتا ہے اتنا ہی بتانے والا جانتا ہے، کہ یعنی مجھے نہیں پتا کہ کیا۔ اور پھر اس پر کہا کہ کچھ نشانیاں بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بتائی، چند نشانیوں کا ذکر کیا قیامت کے بارے میں۔ اور اس شخص نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے، صحیح ہے، اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کسی شخص کو اس محفل میں ضرورت نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے کہ اس سے پوچھتا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، وہ شخص واپس چلا گیا۔ تو حضور ہی نے کہا کہ ذرا پتہ کرو یہ کون تھا۔ اچھا لگتا یہ ہے کہ مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران اٹھ کر چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کئی دن اس شش و پنج میں رہا کہ یہ شخص تھا کون۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ جبریل تھے۔
اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور ایک اور روایت میں اضافی طور پر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اس نے چاہا کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے، کہ جب تم نے نہیں پوچھا، ساتھ یہ الفاظ بھی ہے کہ یہ سوال تو تمہاری طرف سے اٹھنا چاہیے تھا کہ یہ ایمان کیا اور اسلام کیا ہے، جب تم نے یہ سوال نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آئی کہ سوال یہ پوچھا جائے تاکہ یہ حقیقت بنیادی جو ہے وہ تم پر واضح ہو جائے۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا ہے کہ تمہیں جبریل تمہارا دین سکھا۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، متفق علیہ روایت ہے، وہ یہ تو آپ سب کو آتی ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ علی خمس، 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا محمد عبدہ و رسولہ، جو شہادت کے الفاظ ہیں۔ یہ ہے۔ دوسری کیا ہے؟ نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ عام طور پر ہم اردو میں جب پڑھتے ہیں تو وہ دوسری ترتیب سے پڑھ دیتے ہیں، پر یہ 5 چیزیں انہوں نے کہا بنی الاسلام علی خمس، یہ یعنی اسلام کی بنیاد، اسلام کو جو اٹھایا گیا ہے، جو اسلام کی دنیا میں عمارت بنتی ہے، وہ ان 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اس کو ذرا تصور میں لائیں تو ایک یہ سرفیس ہے، جیسے یہ بلڈنگ ہے، یہ کمرہ ہے، اس کمرے کے سمجھے کہ چاروں کونوں کے اوپر 4 پلر ہے اور یہ فرش ہے۔ یہ جو سطح ہے یہ ہے کلمہ شہادت۔ ایک شخص نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ اس سرفیس پہ آ گیا۔ اب یہ 4 بنیادیں، 4 ستون ہیں، الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے اوپر یہ چھت ہے اسلام کی، یہ اسلام کی عمارت ہے۔ اچھا، ایمان کیا ہے؟ وہ اس کے نیچے ہے۔ یہ جو سرفیس ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی جو بنیادیں ہیں، جو پلنتھ ہیں، وہ گہرے کھودے گئے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ ایمان۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا، وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں، لوگوں سے لڑوں، جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں، تو جب تک میں جنگ کروں۔ تو جس کسی نے یہ 3 کام کر لیے، یعنی ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، نماز ادا کی، زکوٰۃ دی، انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچا لیا، الا یہ کہ اسلام کا کوئی حق ان پر واقع نہ ہو جائے، تو ان کی جان اور مال محفوظ ہے۔ اچھا، یہی بات سورہ توبہ میں بھی کہی گئی کہ جب اشہر الحرم ختم ہو تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، سوائے اس کے کہ جو ایمان لے آئے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ اور یہی وہ حدیث ہے کہ جس سے استدلال کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب مانی نے زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، تو سارے صحابہ نے، یعنی سارے صحابہ سے مراد بڑے بڑے جو صحابہ، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ابھی آپ یہ کام نہ کریں۔ دیکھیے، وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ پچھلی دفعہ میں نے بات بتائی تھی کہ جب ریولوشن آتا ہے تو کاؤنٹر ریولوشن موومنٹس پھر آتی ہیں بعد میں، یہ نہیں ہوتا کہ نہیں آتی، تو کاؤنٹر ریولوشن موومنٹس اٹھ کھڑی ہوئی، جھوٹے نبی جو ہے انہوں نے دعوے کیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سامنے آئے،
ان کے خلاف تو ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے. ادھر آپ جیش اسامہ کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ جس کو حضور تیار کر گئے میں کیسے روکوں, اور وہ سلطنت روما سے ٹکر ہے, ایک سپر پاور سے ٹکر ہے. اس لشکر کو بھی آپ نہیں روک رہے کہ جس کو بھی بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو یہ تیسرا محاذ تو مت کھولیں, وہ تو انٹرنل معاملہ ہے, بعد میں نبڑ لیں گے. یہ تیسرے محاذ کو رہنے دیں ابھی زکوٰۃ والے معاملے. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے, جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے, اسلام میں آ کر نرم ہو گئے ہو. اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, کلمہ, نماز اور زکوٰۃ, میں اس سے کم پر مصالحت نہیں کر سکتا. یہ منیمم شرائط ہے اسلام کی, اس سے کم پر مصالحت نہیں ہو سکتی. اور خدا کی قسم تم میں سے اگر کوئی ایک بھی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا, اکیلا جنگ کروں. ان تبدل الدین وانا حی, کہ میں زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے دین میں تبدیلی کر دی جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا دیکھیں نا جو اندر عظیمت تھی, وہ جو اندر ایمان تھا, کس طرح پہاڑ کی مانند جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. 4 سال انہوں نے جس انداز میں سٹیبل کیا ہے اسلامی گورنمنٹ کو, تبھی تو وہاں پھر ادارے بنے ہیں, پھر نشو و نما ہوئی ہے اگلے دور میں جا کر. لیکن اس سٹیبلٹی کو کس نے قائم کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک طرف عالمی طاقت, اس سے ٹکر, ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت, اور تیسری طرف کوئی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کی. اور اسی انداز میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 2 روایات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہو ہمارے طریقے سے, اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہو, اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو, اس نے اپنے آپ کو ہم سے بچا لیا, وہ امان میں آ گیا. اور دوسری روایت میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو, قبلہ رخ ہو, اور تیسرے ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو, تو اس کا جان اور مال بھی تم پر حرام ہے. مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں کے خلاف جنگ کروں, لیکن ان 3 شرائط کو چھوڑ. اسی میں سمجھ لیں کہ حضرت عبید اللہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے, تو ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی, کچھ بات کی. ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ سمجھایا, لیکن پھر اس نے سرگوشی کی, کچھ بات کی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی, اور تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ شخص اصل میں کسی دوسرے شخص کے قتل کی اجازت طلب کر رہا تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک فلاں شخص ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ منافق ہے, میں اسے قتل کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ کلمہ پڑھتا ہے, گواہی دیتا ہے؟ فرمایا وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ گواہی دیتا ہے. تو اس شخص نے کہا اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ایسے ہی دیتا ہے, منہ سے کہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نماز پڑھتا ہے ہماری طرح؟ کہا ہاں وہ نماز پڑھتا ہے, لیکن اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کو قتل کرنے سے, ان کی جان لینے سے, ایسے شخص کی جان لینے سے منع کر دیا گیا.
اب اللہ عالم اس شخص کو اپنی دشمنی تھی کیا تھا، لیکن ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ جو شخص یہ شرائط پوری کرتا ہو اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی اور بات معلوم ہو۔ اگر کوئی اور بات معلوم نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو اگر اس پر زکوٰۃ ہے، جی ذبیحہ کھاتا ہو، وہ تو ایک اضافی چیز آ گئی نا بعد میں، تو اس شخص کو جب تک کہ کوئی اور شے معلوم نہ ہو، اور شے کوئی شخص مانتا ہو تو یہ قرآن ہے، لیکن مانتا یہ ہو کہ یہ اللہ کا نہیں کلام بلکہ کس کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ مانتا ہو، تو اب اس کی تکفیر کی جائے گی۔ تکفیر ایک ثانوی بات ہے، پہلے اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا، پھر اگر ایسی وہ بات رکھتا ہے اور سمجھانے سے باز نہیں آتا تو پھر اب اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تو یہ ایک دو چیزیں آ گئی سامنے کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ تو اس حوالے سے جو پچھلی گفتگو میں یہ جو کمی رہ گئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ پہلو جو تھے وہ اس انداز میں نہیں ہمارے سامنے آئے تھے، تو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایمان ایک داخلی حقیقت ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ایجاد ہوا کہ کسی انسان کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ البتہ ہم دنیا میں فیصلہ کریں گے کس پر؟ زبان پر۔ تو اس کو چاہے دونوں ایمانوں کو کہہ لیں کہ ایک ایمان ہے اقرار باللسان والا اور ایک ایمان ہے تصدیق بالقلب والا، یا ایک کو اسلام کہہ لیں ایک کو ایمان کہہ لیں، یا ایک اس کو بھی اسلام کہہ لیں اور اس کو حقیقی اسلام کہہ لیں، دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اسی پر پھر جو ہے پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کے حالات پہ کیا چیزیں واقع ہو گئی، آخر تبلیغی جماعت کیوں بنی، جماعت اسلامی کیوں بنی، ان ساروں کو ضرورت کیا تھی، کس وجہ سے آئیں، اس پر ہم گفتگو کر چکے تھے۔ البتہ ایک بات جو تھی کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں بحث کرتی ہے، تو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الایمان میں اس پر مفصل بحث کی ہے، اور کتاب الایمان میں انہوں نے یہ بات طے کی ہے، اس کے اوپر جو ان کا قول فیصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں بات نہیں کرتی، جس کے حوالے سے میں نے کہا تھا آپ سے کہ منافق تو ہے کہ جس کے دل میں اسلام کی دشمنی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ہو۔ کیوں آج کے حالات اور ہو گئے، دیکھیں اس وقت کوئی منافق بھی تھا نا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی منافق نماز نہ پڑھتا ہو۔ آج جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں وہ تو بالکل اور حالات ہیں۔ آج ایک آدمی اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ حالات کبھی فیس نہیں ہوئے دنیا کو کہ ایک مسلمان آدمی نماز روزے سے بھی فارغ ہو اور مسلمان بھی ہو۔ تو اس پر تو وہ پھر میں نے وہی گفتگو کی تھی کہ یہ نسلاً بعد نسلاً آج کی دنیا میں آ کر ہوا ہے۔ اب وہ نسلی طور پر ہم مسلمان رہ گئے ہیں، وہ اصلی اور حقیقی مسلمان بھی نہیں رہے اس انداز۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی میں نے سمجھائی تھی کہ ہمارے دل میں کوئی نہ اسلام کے خلاف نفرت ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عداوت اور دشمنی ہے، ایسا بھی نہیں پاتے ہم اپنے دل میں۔ کوئی اسلام کی مخالفت ہو، اس کی دشمنی ہو، اس سے بغض ہو، اس سے عداوت ہو، اللہ کے نبی کی کوئی مخالفت ہو، ہے اگر تو کیا ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اسی بنیاد پر دنیا میں دعوت کھڑی ہوئی، وہ لوگ جو کمزور اور سست ہیں انہیں اس عملی اسلام کی طرف بھی دعوت دی جائے کہی جائے۔ اب اصل بحث تو یہ تھی، اب اس کے ضمن میں جو میں نے کہا تھا ضمنی مضمون ہے لیکن اہم طریقہ کہ پھر ایمان کیا ہے۔ اگر یہ اسلام ہے، دنیا میں فیصلے اسلام کی بنیاد پر ہونے ہیں، تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ لہذا اگلی آیت میں وہ بات کہی
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اگرچہ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی کہ المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. انما حسر، مومن تو بس صرف وہ ہے. اب یہ گویا کہ جسے کہتے ہیں نا ایمان کی جامع اور معنی تعریف جو ہے وہ اس آیت کے اندر کر دی گئی. جامع اور معنی سے کیا مراد ہے کہ کسی ایک چیز کی ایسی ڈیفینیشن کے سارے ضروری اجزاء اس میں آ گئے ہوں. اور معنی سے کیا مراد کہ کوئی فالتو چیز اس میں نہ آئی ہو یا نہ داخل ہو سکے، یعنی ضروری اجزاء میں سے کوئی شے رہ نہیں گئی جتنی ضروری. تو مومن تو بس وہ ہے. حسر یہ حصار سے کہتے ہیں نا کہ وہ ہم پڑھ آئے تھے سورہ بقرہ میں بھی شاید ہے کہ وہ اکسروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں، جیسے حصار بندی ہو گئی. کہتے ہیں نا کہ محصور ہو گئے، فلانے مہاجرین محصور ہو گئے یا فلاں سیلاب کے اندر پانی کے اندر محصور ہو. یعنی یہ ڈیفینیشن جو ہے کیا کر رہی ہے ایمان کی، یہ معاشرہ کر رہی ہے. اس کو ایسے سمجھاؤں آپ کو کہ یہ یوں ہو جائے گا جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہی، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہاں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس طرح سے کہ زید عالم ہے تو باقیوں کے علم کی نفی نہیں ہوئی. احمد خان صاحب بھی عالم ہے، توصیف صاحب بھی عالم ہے، لیکن جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ زید ہی عالم ہے تو یہ اثار ہو گیا، حسر ہو گیا. باقیوں کے سارے علم کی نفی کر دیں گے کہ بس عالم کون ہے؟ صرف زید ہی عالم ہے. تو مومن تو بس یہی ہے، اس سے باہر والی بات نہیں ہے. یہ کلمہ حسر. اور اس میں حسر کا آخری مفہوم پھر آ گیا آخر میں، اولئک ھم الصادقون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے اس دعوی ایمان میں. اب یہاں پر یہ جو بات آئی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. یہاں ان میں سے کوئی نہیں. تعریف ہو رہی ہے ایمان کی. اسلام کے ارکان 5، اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 2. ایمان حقیقی جو جس میں شک نہ ہو، اور جہاد جان اور مال سے. یہ ایمان کے 2 رکن ہیں. اور ایک بندہ مومن، اس کے لیے گویا کہ 7 ہو گئے. وہ مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے نا. اس کے لیے کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 2 ایمان والے اور 5 اسلام والے. 5 جمع 2 یہ 7 ہو گئے. لیکن خالی ایمان کے رکن کہیں گے تو ایک وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو. اسی لیے اس ایمان کی کیوں دعوت دی جاتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے
وہ شک والے ایمان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ایمان حقیقی کی یہ بنیاد بتائی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے پچھلی دفعہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی بات بھی کی تھی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی، کہ ان کی بنیاد یہاں سے اٹھی تھی بات کی۔ بعد میں ان کے متبعین نے کہا یہ علمی ان کی بحثیں اور مشغافیاں، حالانکہ وہ دعوت کی بنیاد یہ بنتی ہے۔ ایک چیز کا اور میں نے اضافہ کیا تھا کہ بزدل آدمی بھی نہیں کر سکتا جی، بزدل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ وجہ بتاؤں گا کیوں نہیں کر سکتا۔ تو ایک یہ شک کب پیدا ہوتا ہے ایمان کے اندر؟ دیکھیں، شدید محبت ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہ محبت جب تک نہیں ہوگی پھر شکوک و شبہات پڑتے ہیں، اس محبت میں کمی ہوگی۔ لہذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں کیا بات کہہ دی گئی؟ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 تو یہ رشتے گنائے۔ کل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اپنے باپ، و ابناؤکم اور اپنے بیٹے، و اخوانکم اور اپنے بھائی، و ازواجکم اور اپنی بیویاں، و عشیرتکم اور رشتہ دار برادری، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں۔ جو آدمی محنت کر کے مال کماتا ہے اس مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جو ایسے ہی آ جائے 2 نمبر کا مال، اس سے محبت نہیں ہوتی، وہ لٹا دیتا ہے آدمی، وہ خرچ بھی کر دیتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ كَشَادَ تَخْشَوْنَهَا، اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس میں تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے نقصان کا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے بنگلے اور کوٹھیاں جو تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ فتربصوا، آج ذرا اس حوالے سے میں فتربصوا کی، اس سے پہلے جتنی دفعہ یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے، فتربصوا کو میں نے نہیں کھولا۔ فتربصوا تو انتظار کرو موت کا، موت کا۔ تم دنیا میں وقت گزاری کے لیے آئے ہو، شغل میلہ کر رہے ہو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اس موت کا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم، اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہجاروں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اللہ کا فیصلہ یہ کہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے محبت کرو گے وہ انگلی پکڑ کر لے کر چلے گا۔ اس سے اگر محبت ہی نہیں ہے، اس میں شکوک و شبہات ہیں، پھر وقت گزاریاں کرتے رہو، زندگی گزارو جب تک کہ موت آتی، کیونکہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہدایت نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کو نہیں دیتا جو وقت گزاری کر رہے ہو۔ اس حوالے سے اس کو دیکھیں، اس کی بات میں اور حکم میں کوئی شکوک و شبہات اور ریب کے کانٹے نہ آئے۔ اور وہ اگر شکوک و شبہات نہیں ہوں گے تو وہ زندگی ہے جو انسان کو پھر عمل پر آمادہ کرے گی، اس کے اوپر انسان جو ہے پھر کھڑا ہوگا، اس کے لیے جد و جہد کرے گا، پھر جہاد اس کا لازمی حصہ ہو جائے گا۔ محبت کی خاطر انسان کیا کیا نہیں کرتا۔ جس عورت سے محبت ہو جائے آدمی اس کی خاطر پورے جہان سے ٹکرا جاتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ وہ شیطان نے آپ کو فوکس کر دیا نفس مخالف پر، ورنہ یہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھی، اور اس کے لیے جان دینے کی وہ جذبہ تھا اس کے اندر رکھا۔ وہ جو آپ کہہ لیں کہ فوکس ہو گیا جذبہ مخالف پر، انسان نے وہاں دے دی، ڈائیورٹ ہو گیا جذبہ۔ تو وہ لوگ ہوں گے جو کوئی دین کی سربلندی کا کام کریں گے، جن کے ایمان میں یہ ریب اور شک والا معاملہ نہیں،
اور ان کی محبت شدید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اس کے رسول سے کیوں محبت؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ، رسول بھی تو ہے نا ساتھ، رسول سے کیوں محبت ہے؟ کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت تھی تو وہ کس کو؟ محمد رسول اللہ کو، اللہ سے۔ اللہ کے سب سے بڑے عاشق کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم اگر محبت کے دعوے کر رہے ہو تو ان کی زندگی کو دیکھو، تمہاری زندگی پھر ان نقشے قدموں پر چلنی چاہیے، اس نقشے پا پہ ہو۔ لیکن اگر تمہاری دل کے اندر یہ محبتیں اور ان کے ساتھ وقت گزاری کر رہے ہو، لیکن کوئی مکان کرائے پر چڑھا ہو تو دوسرا تو کوئی نہیں لیتا نا اس مکان کو۔ یہ کمرہ ہے آپ نے کرائے پہ دے دیا تو دوسرا کون اس کو لے گا؟ تو یہاں اگر کوئی اور کرائے پہ چڑھا ہوا ہے تو وہ نہیں آئے گا، وہ بڑا غیرت مند ہے۔ تو پہلی بات ثم لم یرتابوا، یہ سمجھیں الفاظ کو۔ موٹی سی بات میں جہاد کی بھی سمجھا دیتا ہوں، پھر اگلی دفعہ اس آیت کے اوپر ذرا پھر اور ڈیپتھ میں اتر کے گہرائی میں اس پر گفتگو کریں گے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ۔ یہی ہے حقیقت ایمان، یہی ہے حقیقت ایمان۔ میں اس لیے کہتا کہ وہ میں جی دیکھیں، وہ سورہ انفال میں جو تعریف آئی ہے اس کا ایک پہلو اس کی ابتدا میں آیا اور ایک پہلو آخر میں آیا، ان دونوں کو جمع کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ وہاں دونوں جگہ اولئک هم المؤمنون حقا، ایک اس کے ایمان کے اندر کی کیفیت کیا ہے اور ایک اس کے ایمان کے ظاہر کی کیفیت کیا ہے، وہ دونوں باتیں سورہ انفال میں آئیں۔ جیسے ایک پرکار ہوتا ہے اور اس پرکار کا ایک سرا یہ اور درمیان میں پوری صورت، اور آغاز میں ایک آیت کے اندر یہ ایمان کی تعریف اور آخری میں اس کے دوسرے پہلو کی تعریف۔ لیکن میں ابھی اس طرف نہیں آ رہا، میں نے اس لیے کہا کہ اس آیت پر اگلی دفعہ گفتگو کریں گے، یعنی اس پہلو کے اوپر۔ ابھی تو صرف اس آیت کا تاکہ ایک پورا مفہوم کنوے ہو جائے۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب جہاد کے بارے میں بھی موٹی دو چار باتیں سمجھ لیں تاکہ جب ہم اگلی دفعہ گفتگو کریں تو ایمان اور جہاد، یہ ایمان کے جو دو بنیادیں ہیں یہ سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلے تو جہاد کے بارے میں تین چیزیں سمجھ لیں کہ جو مغالطے ہیں اور جو ہم نے پیدا کر دیے ہیں ذہنوں کے اندر۔ نمبر ایک، جہاد اور قتال ہم معنی قرار پائے، یعنی جہاد اور قتال ہم نے ایک ہی سمجھ لی ہے، حالانکہ یہ دونوں الگ اور جداگانہ حقیقتیں ہیں، جس میں میں کہوں گا کہ ہم ابھی سمجھ لیا تھا ہم نے، میں نے کہا تھا اگلی بات میں یہ آ جائے گی کہ ہر قتال تو جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ تو ایک یہ مغالطہ، اور سورہ عنکبوت کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں، اور یہ مکی دور کے بھی ابتدائی دور کی آیات ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ذرا ادھر جوڑیں گے پھر دونوں کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں ہدایت کے۔ وہاں کون سا جہاد ہو رہا تھا؟ سن 5 میں تو کوئی جہاد اس طرح کا جس کو ہم جہاد کہتے ہیں کوئی جہاد نہیں تھا۔
نمبر 2، قتال چونکہ فرض کفایہ ہے، جہاد اس آیت کی روح سے یہ فرض عین ہے، چونکہ جب ہم نے جہاد کو قتال کے معنی قرار پایا تو جہاد بھی کیا ہو گیا؟ فرض کفایہ ہو گیا۔ قتال تو فرض کفایہ، کسی مہم کے لیے ضرورت پڑی، وہ افراد نکل آئے تو باقی سب کی چھٹی، معاف۔ جہاں ایمان کا رکن رکین ہے جہاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صرف ایک مرتبہ سب پر وہ جو ہے لازم کیا گیا ہے، تبوک میں، باقی کفایہ ہی رہا ہے قتال۔ تبوک میں آ کر جب عالمی مرحلہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ہر آدمی کو چلنا پڑے گا جو جا سکتا ہے، اسی لیے جو نہیں گیا پھر اس کی باز پرس ہوئی ہے، ورنہ ریکوائرڈ تعداد پوری ہو جائے تو ختم۔ تیسرا مغالطہ اس میں یہ رہا ہے دنیا میں اور اب بھی کہ ایک مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ایک مسلمان حکمران کی جنگ جہاد ہے، مسلمان حکمران اسی نام سے جنگ کرتے رہے، چاہے وہ ملک گیری کے لیے ہو، دولت کے لیے ہو، بلکہ تاریخ کے وہ نازک مراحل بھی ہیں کہ عورت کے لیے بھی ہو۔ کہتے ہیں علاؤالدین خلجی نے پدماوتی کے لیے بہت سارا کچھ ڈھا دیا تھا۔ تو سب جہاد تھا۔ تو ایک یہ ان مغالطوں کی وجہ سے جہاد کیا ہو گیا دنیا میں؟ مقدس ترین اصطلاح ہمارے ان مغالطوں نے دنیا میں کیا کر دیا؟ اس کو بدنام کر دیا۔ تو اس حوالے سے یہ ذرا سمجھ لیں کہ یہ 3 مغالطے ذہن میں ہوں جب ہم مطالعہ کر رہے ہوں، اور اس کے لفظی معنی بھی آج سمجھ لیں، لغوی معنی کہ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ کوشش، جد و جہد، بلکہ یہ لفظ جہاد جود سے نکلا ہے۔ جود کے معنی ہے کوشش، اور جہاد کے معنی ہو جائیں گے کشاکش۔ بلکہ عربی میں ایک 2 ابواب ہوتے ہیں جن لوگوں نے عربی پڑھی ہے یا سیکھ بھی رہے ہوں گے، ایک ہے ثلاثی مجرد اور ایک ہے ثلاثی مزید فی، یعنی یہ جو باب مفعلہ میں یہ مادہ جاتا ہے جہاد کا، تو باب مفعلہ میں یہ جہاد اصل لفظ آ جاتا ہے مجاہدہ، اس سے جہاد۔ جیسے ایک ہے قتال اور ایک ہے مقاتلہ، ایک ہے شاعر اور ایک ہے مشاعرہ۔ تو باب مفعلہ میں جب یہ الفاظ جاتے ہیں تو اس میں 3 خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ باب مفعلہ کا خاصہ ہے، جو بھی مادہ اس میں لے جائیں گے اس میں یہ 3 خصوصیات ہو جائیں گی۔ نمبر 1 مبالغہ، کثرت، مبالغے کی بات ہوگی۔ نمبر 2 آپس میں مشارکہ، اکیلا نہیں ہوگا کام۔ اور نمبر 3 مقابلہ۔ لیکن نا مشاعرہ اکیلا شاعر تو نہیں نہ کرتا، بہت سارے شاعر مل کر مشارکہ بنتا ہے تو مشاعرہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک قتال ہے، قتال یک طرفہ عمل ہے، قتل کرنا یک طرفہ عمل ہے۔ آپ جا رہے تھے، گاڑی سے اترے، کسی نے گولی مار لی، کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ ایک ہے، ایک نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو کرنے کی کوشش کی، دونوں لڑے، یہ ہے مقاتلہ۔ مشارکہ ہوا باہم آپس میں، اور مقابلہ ہوا، اور مبالغہ ہوا کہ بڑھ کر ایک دوسرے کی کوشش کی، بڑھ چڑھ کر کی، آخر ایک نے قتل ہونا، ایک نے ہونا، لیکن ہوا مقابلہ، یہ مقابلہ۔ تو یہ جو مجاہدہ، یہ جو جہاد ہے، اس کے 2 مصدر ہیں، باب مفعلہ کے مجاہدہ بھی اور جہاد بھی۔ اس میں گویا کہ یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی کہ کشاکش، جیسے صبر ہے اور ایک ہے مصابرہ یا مصابرت، ایک ہے صبر یک طرفہ عمل،
کوئی مار رہا ہے پیٹ رہا ہے آپ صبر ہی کر رہے ہیں نا, کیا کریں گے. اور ایک ہے سورہ آل عمران کے آخر میں آیا صابرو, مصابرت. اب صبر کے مقابلے میں صبر ہے. صبر تم ہی نہیں کر رہے ہو, صبر وہ بھی کر رہے ہیں جو تم سے لڑے ہیں, ان کی بھی جانیں گئی ہیں, ان کا بھی مال گیا ہے مشرکین کا. پہلے مکہ میں کیا تھا, یک طرفہ عمل تھا, صرف وہ مار رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے, صبر کر رہے تھے. اب دو طرفہ عمل ہو گیا ہے, اب وہ بھی مار رہے ہیں تم بھی مار رہے ہو, اب وہ بھی صبر کر رہے ہیں تم بھی صبر کر رہے ہو, نقصان ان کا بھی ہو رہا. تو بہرحال یہ جو اب جہاد ہے یہ کشاکش ہو جائے گی. کوشش ہے, آپ ایک چیز کام کر رہے ہیں, ایک آدمی ذاتی حیثیت میں بڑا بڑھ چڑھ کر رہا, ایک ہے کوشش کے مقابلے میں کوشش ہو رہی ہے, یہ ہے جہاد. ایک کوشش ادھر سے ہو رہی ہے, ایک کوشش اس سائڈ سے ہو رہی ہے, یہ جہاد ہوگا, یہ کشاکش ہوگی. بہرحال اس لفظی بحث کے بعد یہ سمجھیں کہ ایک یہ جد و جہد اور جہاد ہر ذی روح کو کرنا پڑتا ہے, ذی جان کو کرنا پڑتا ہے. جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس کو کوئی نہ کوئی یہ جہاد, انسان کیا ہر جاندار کو بھی کرنا پڑا. اسٹرگل فار ایگزسٹنس, تنازع للبقاء, زندگی کی جد و جہد کے لیے. ہر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں, یہ کوشش, یہ محنت, یہ ساری کرنی پڑتی ہے. اور جسے علامہ اقبال نے کیا کہا ہے, یقین موقع مملے پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. یقین موقع عمل پہم, مسلسل انسان کی کوشش اور اسٹرگل, اور محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر. تو یہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. اسی کو اکبر نہیں, حفیظ جلندری کا غالباً شعر ہے کہ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا, تنازع للبقاء کی آئینی زنجیر نے کھینچا. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا, کہ ارادہ تو یہ تھا, میں مسجد میں داخل ہوا کہ دینی علم حاصل کروں گا, لیکن اس کی اب کو وقت رہی نہیں تھی, تو میں کہاں گیا, مسجد سے مکتب کی طرف, اسکول کالج کی طرف گیا. اور کیوں گیا, تنازع للبقاء کی آئینی زنجیر نے کھینچا, کہ زندہ رہنے کے لیے جو جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس کی زنجیر بڑی آئینی ہے, سخت ہے, اس نے مجھے کھینچا, ادھر لے گئے. تو یہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. اب اس کے بعد ایک جو جد و جہد ہوتی ہے کہ جو انسان کسی مقصد کے لیے کرتا ہے, اور اس مقصد کے لیے انسان اپنی جان مال کو لگاتا. جہاد فی سبیل, فی سبیل کے جب الفاظ آ گئے تو کوئی پرپز ہوا جس کے لیے انسان محنت اور جد و جہد کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, اور اس کے لیے جان اور مال دونوں لگتے ہیں. آدمی وقت لگاتا ہے, بلکہ اس کی اولادوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے, اس کے جسم کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں, ایذائیں دی جاتی ہیں. ذرا اندازہ کریں نا مارکس کا, اس کا ایک مقصد تھا. اس کی بیٹی شدید بیمار ہے, بخار میں تپ رہی ہے, بیوی ہمسایوں سے پیسے لے کر آئی ہے. ایسے ہی نہیں اس کا نظریہ دنیا میں پھیلا, بیوی ہمسایوں سے پیسے لے کر آئی, کہا کہ یہ بیٹی جو ہے تمہاری سخت بخار میں مبتلا, یہ ذرا اس کے لیے دوائی لا دو. وہ اللہ کا بندہ گیا, اس نے کہیں پمفلٹ چھپنے کو دیے ہوئے تھے, ہینڈ بل, اس نے وہ پبلشر کو وہ دیے, ہینڈ بل لائے اور تقسیم کرنے شروع کر دیے شہر میں. وہ کیے اور گھر آیا تو بیٹی فوت ہو چکی تھی. تو بیوی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی, ادھار مانگ کے لائی تھی, تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا تمہیں صرف اپنے بچوں کی فکر ہے, اپنی بیٹی کی, جبکہ ہزاروں بچے اس مرض میں اور بھوک میں مر رہے ہیں. تو میں نے تو ان کو بچانے کی اسٹرگل کی اور کوشش کی. یہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے انسان از روئے قرآن انسان نہیں ہیں.
یہ ہمارا جب یہ مضمون آگے چلے گا، یہ سورہ حجرات تو یعنی عمل صالح کی آخری کڑی ہے نا، اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں گے کہ حق، تواصی بالحق کے اوپر. تو اس میں ہمارا جو پہلا درس ہوگا نا وہ سورہ حج کا آخری رکوع ہوگا. تو بہرحال وہاں یہ جہاد کی بات بھی چونکہ آئے گی، تو میں نے کہا کہ اس جہاد کو یہیں ذرا ڈیٹیل سے ڈیفائن کر لیں کہ وہ اس میں والذی وہاں آئے گا کہ وہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. تو بہرحال از روئے انسان، قرآن انسان وہ ہے کہ جن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، بغیر مقصد کے کوئی زندگی گزار رہا ہے وہ انسان ہے. اولئک کالانعام، وہ لوگ ہیں، اور اس مقصد کی خاطر پھر جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے. تو فی سبیل کے ساتھ پھر وہ پرپس جڑتا ہے. جہاد فی سبیل آگے پرپس جڑے گا کہ کیا وہ پرپس ہے، فی سبیل معین کرے گا وہ پرپس کیا ہے جس کے لیے انسان وہ جد و جہد اور جہاد کرے. تو یہاں ہمارے لیے قرآن میں وہ پرپس جڑ گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے. اسی لیے آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ مقصد فی سبیل الجمہوریہ، جمہوریت کے لیے جہاد. ایسے تو نہیں ہوتا نا. شہید، یہ کیٹیگرائز کریں چیزوں کو ذرا سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ نے فی سبیل کے ساتھ کوئی شے لائی تو جو شہید ہوگا وہ بھی فی سبیل اللہ نہیں بلکہ فی سبیل الجمہوریت. تو اچھا کہتے ہیں وہی زبان سے لیکن آگے ذرا سمجھ نہیں آتی کہ شہید کون ہے، جمہوریت. اچھا ورلڈ وائز بھی جب اس کو دیکھیں گے تو یہ شکاگو میں جو لوگ جو ہے وہ مارے گئے، تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا دن مناتے ہیں؟ شہدائے شکاگو. ابھی 1 مئی گزری ہے. لیبر ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ شہدائے شکاگو کی یاد میں. ان میں سے کوئی مسلمان تھا؟ شکاگو کے لوگوں میں سے کوئی مسلمان تھا؟ نہیں. لیکن وہ فی سبیل حقوق تھا. کس کے لیے؟ لیبر کے لیے. تو وہ مقصد معین کرتا ہے پھر اس جہاد اور جد و جہد اور جان مال کو کہ وہ مقصد کیا ہے کہ جس کے لیے یہ ساری چیز لگ رہی ہے. اب اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو آج کا درس ختم. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی، دہرا کر پھر اس پر تفصیل سے کریں گے گفتگو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں کسی شک کی آمیزش نہیں ہونے دی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے جانوں سے اور مالوں سے اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، یہ مومن ہے. بس یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر